اگر آپ کو کہے کوئی دوست کہے کہ یار یہ انگلش میں گانا سنو، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں گے یار چھوڑو یار میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار. تو قرآن مجید بھی اس طرح ہے. اگر قرآن مجید آپ جو ہے نا سمجھ کر کے نہیں پڑھو گے تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا، اتنی جو چاہت اتنی محبت وہ نہیں ہوگا. ثواب ملے گا لیکن جو سمجھ کر کے پڑھنے میں جو ثواب ہوتا ہے نا وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید ہے نا وہ سمجھ کر کے پڑھیں. ہم نے دنیا کی اتنی کتابیں پڑھ لی، تمام لاکھوں کتابیں پڑھ لی، ہم ایک قرآن مجید صرف سمجھ کر کے نہیں پڑھتے. تو جتنا سمجھ کر کے پڑھنے میں مزہ ہے نا اتنا بغیر سمجھ کر کے مزہ نہیں ہے. تو ہم جگہ اگر آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا نا، تفاسیر اگر اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، تو آپ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہوگا تو آپ اس کو تلاوت آپ اس سے سنیں گے نا تو نماز میں آپ کو مزہ آئے گا. ہمیں جو نماز میں اس وجہ مزہ نہیں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم تو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان دوسری طرف ہوتا ہے. تو اگر قرآن مجید ہمیں آتا، اس کا ترجمہ آتا اور اس کی تفسیر آتی تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں بھی مزہ آتا. تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں. سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کی